السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی صحت اچھی ہے؟ محترم ناظرین، ہم اس ہفتے میں جس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں وہ ٹاپک ہے فتنہ دجال۔ فتنہ دجال کے متعلق ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی اور کچھ دوستوں اور احباب نے کچھ سوالات ایسے ہمیں بھجوائے جن کی معلومات، جن کا علم مجھے نہیں تھا، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے مایہ ناز جانے پہچانے مذہبی اسکالر سر بہادر خان صاحب کو۔ تو سر بہادر خان صاحب سے ہم وہ سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ سوالات بھی دہراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم نے فتنہ دجال پر ویڈیوز بنائی، آپ نے بھی دیکھی۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور وہ بہت سے دوستوں کے احباب کے ذہن میں تھے۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ آخر یہ دجال ہے کون؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دجال ہے کہاں پر؟ اور تیسرا بڑا اہم سوال یہ ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ان کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے، اور 3 سوال دجال کے انہوں نے بیان کیے، جو کہ آپ نے سارا واقعہ بھی بتایا ہمیں۔ 3 سوالوں میں تھے کہ بسیان کا باغ اور زغر کا درخت ہے، اور ایک بحر کا ذکر ہے، زغر کا چشمہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، دجال نے سوال کیا۔ تو ان سوالات کا تفصیلی جواب آپ سے ہم چاہتے ہیں جو حدیث و سنت کی روشنی میں ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں سر سجاد صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں جس طرف آپ یوتھ کی، نوجوانان کی اور امت مسلمہ کی جو ترتیب ہے اور اس کا فوکس ہے، اس طرف آپ لگوا رہے ہیں، یہ کام اللہ پاک کسی سے لیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کر دیں۔ آپ کے ایک سوال کے اندر 3 سوالات شامل ہیں۔ تو یہ جو دجال کا موضوع ہے، یہ اتنا بڑا فینومینا ہے کہ یہ 10-15 منٹ کی ویڈیو میں اس کو وائنڈ اپ کرنا وہ آسان نہیں ہے، پر میری کوشش ہوگی کہ میں اس پر تمہیدی بات کروں اور کنکلیوڈ کر دوں، اور تاکہ سامعین کے سامنے مکمل طور پر تفصیل سے یہ بات بھی سامنے رکھوں۔ اصل میں دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، اس کے نام میں ہی پوشیدہ ہے سارا راز کہ دجل کا مطلب جھوٹوں کا جھوٹا، اور دال جیم لام وہ لیڈ کرتا ہے کس چیز کو؟ ڈھانپنے کو۔ یعنی دجال کا بھی یہ کام ہے کہ وہ حق کو ڈھانپے گا باطل کے ذریعے۔ وہ جس طرح آپ نے بھی حدیث میں سنا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سمندر ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگا، اصل میں وہ آگ پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگی وہ آگ ہی ہوگی، اور وہ مردوں کو زندہ کر کے پھر اس کو مار دینا، پھر کمزور ایمان لوگ ان کو کہے گا بولو میں رب ہوں، یعنی تو کمزور ایمان والے اس پر پھر ایمان لائیں گے۔ تو اس پر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دور سے لے کر قیامت تک کتنے بڑے فتنے آئے، ان سارے فتنوں میں دجال سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا فتنہ نہیں۔ کیونکہ ابھی ایمان والا ہے، اور پھر اس کے فتنے میں آ کر وہ ایمان سے پھر جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ دجال ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے کرسچن بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب کرسچن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہودیوں نے حملہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا حفاظت کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، دجال ہی کو قتل کریں گے اور اپنا بدلہ لے لیں گے۔ اور یہودی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ایک تو یہودی دجال کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہودیوں کی اپنی کتابوں میں، تورات اور تالمود جیسی کتابوں میں پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ دجال اس وقت جہاں پر بند ہے وہاں پر اس کی روح رو رہی ہے۔ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ اور یہودیوں کے لیے کیوں رو رہی ہے؟ کہ یہ جو یہودی ہے یہ 1000 سال سے کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ کن کے ہاتھوں؟ کبھی مسلم کے ہاتھوں، کبھی عیسائیوں کے ہاتھوں، کبھی ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں یہ پس رہے ہیں۔
ایون کہ یہ سارے یہودی ان کا ایک وفد بن کر پھر انگلینڈ جا کر اس کی گورنمنٹ سے اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول دے دو، اب ہمیں ہمارا حق دے دو، اور اس کا بالفور ڈکلیریشن ان کا نام تھا، جس میں انہوں نے کہا لے لو نیشن سٹیٹس کے حوالے سے جو ہے ممالک تقسیم ہو رہے ہیں، ہم مصر اپنا ملک لے رہا ہے، وہ اپنا ملک لے رہا ہے، دمشق اپنا لے رہا ہے، آپ بھی لے لو، تو آپ کو ہم اٹلی اور آس پاس کے ممالک دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ کہاں پر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انگلینڈ میں۔ کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اٹلی لے لو تو آپ لوگے؟ تو اس پر انگلینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ جب میرے پاس میرا انگلینڈ ہے تو پھر میں اٹلی کیوں لوں؟ تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اسی طرح فلسطین ہمارا ہے، تو آپ ہمیں اٹلی اور دوسرے یوگینڈا کا کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس پر اس کو بالفور ڈکلیریشن، یعنی 1905 کے بعد انہوں نے مطالبات شروع کر دیے کہ گریٹر اسرائیل ہم بنانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ہمارے رائٹس دے دو۔ تو اب دجال، اس کی روح جو رو رہی ہے ان کی کتابوں کے مطابق کہ، اور جو فرشتے جنہوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ان سے یہ رو رو کر پوچھتا ہے کہ کب ہوگا میرے کھلنے کا وقت، میرے رہائی کا وقت کب ہوگا، تاکہ میں جا کر یہودیوں کی میں ہیلپ کر سکوں۔ اب وہ تو تب ممکن نہیں ہے جب تک وہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، جس کی طرف آپ نے توجہ یاد دلائی کہ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ تو ایمان لانے سے پہلے یہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بحری سفر میں تھے اور وہاں پر طوفان آیا اور 1 مہینے تک ہماری کشتی طوفان کے موجوں کے ساتھ ٹکراتے رہے اور ہم مقابلہ کرتے رہے، ایون کہ پھر ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی جا کر ایک جزیرے کے کنارے رک گیا اور ہم جزیرے میں داخل ہوئے اور سامنے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ان کے آگے سے بھی بال ہے اور پیچھے سے بھی بال ہے، اور ہم نے اس کو کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تم کیا چیز ہو، ہم نے تو پہلے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ تو وہ کہنے لگا میں جساسا ہوں۔ اور میں تو سامعین کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو صرف ویڈیو نہ سمجھے، ہم بہت بڑی حقائق پر مبنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور بہت بڑا سینسٹیو معاملہ بھی ہے۔ یہ جساسہ ہے، جساسہ کو بھی پھر آپ ہائی لائٹ کر دیں، ہم لائٹ میں آخر میں اس پر تبصرہ کریں گے۔ تو جساسہ تمیم داری کو کہتا ہے اندر کوئی آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ تو تمیم داری مزید کنفیوز ہوا اور کہا جزیرے پر پہلا سٹیپ ہے میرا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کہا جب ہم اندر گئے تو دیکھا ایک مخلوق ہے جس جیسی کبھی نہیں دیکھی، اور وہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی یہ 3 کوسچنز جس کو میں زیادہ اس پر ٹائم نہیں لوں گا، اور انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ بحر طبریہ کے بارے میں جانتے ہو، اور دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ آپ بسیان کے باغ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو تمیم داری کہنے لگا کہ آپ بحر طبریہ اور بسیان کے باغ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہی کہ وہاں اس باغ پر ابھی وہ پھل لگتے ہیں یا نہیں لگتے، اور بحر طبریہ کا پانی ابھی ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال اس نے کیا تھا کہ زغر کا چشمہ وہ ابھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا میں نے کہا ہے، پانی بھی اس کا موجود ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ آخری رسول وہ آیا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں نے کہا یہی ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، فتوحات کر رہے ہیں، آس پاس کے عرب پر غالب ہو چکے ہیں۔ کہا لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ تو ایک چیز کی خبر، اس کا مطلب اس کے پاس ایک چیز کی خبر جاتی ہے دجال کے پاس، یہ لاسٹ میں بتاؤں گا۔ تو تمیم داری کہتے کہ میں نے کہا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے اور فالو کر رہے ہیں۔ تو دجال کے الفاظ یہ تھے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، ان کے لیے خیر اسی میں ہے۔ اور سنو، اب لاسٹ میں وہ کہتا ہے میں دجال ہوں اور میں ان قریب آنے والا ہوں۔ تو یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھ کر آئے۔ اور اس صحابی کو اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ میں تیل بھرنے والا، روشنی کرنے والا بھی یہی صحابی ہے۔ جب یہ آپ علیہ السلام مسجد میں آئے اور کہا کہ کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا، اللہ اس کو روشن کر دے، میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو دے دیتا۔ تو ایک صحابی کھڑا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، وہ میں تمیم داری کو دے دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون ہے؟ وہ دجال ہی ہیں۔
اور ہر دور میں اس سے ڈرایا گیا، اور یہاں تک فرمایا سورہ کہف کی 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال کی شر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ اب آپ کا یہ سوال کہ یہ ان کے 3 کوسچنز، تو اس کے 3 کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ زغر کا چشمہ یہ وہاں پر اردن میں ہے، فلسطین میں ہے، ایک کتاب میں ہے، مختلف روایت ہے۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو جس چشمے کے قریب اس کو دفن کیا گیا، تو آج تک لوگ اس کو زغر کا چشمہ ہی بولتے ہیں، جبکہ یہ پانی اب خشک ہو چکا ہے۔ اور دجال، ہاں بالکل، زغر کا چشمہ یہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور دجال اسی چیز کے انتظار میں۔ بسیان کا باغ ایک بہت بڑا مورخ تاریخ کا فلسفہ پیش کرنے والا، وہ کہہ رہے کہ متعدد بار میں بسیان کے باغ اس علاقے میں گیا ہوں جہاں پر کھجور کے بہت زیادہ باغ ہیں، کہ ایون کہ اب وہاں پر ایک بھی درخت ایسا نہیں ہے کہ جو کھجور کا ایک دانہ بھی لوگوں کو دے، پرووائڈ کر دے، وہ بھی سارا کا سارا فصل خشک ہو گیا۔ بحر طبریہ کے بارے میں اس نے کوسچن کیا۔ بحر طبریہ یہ بھی فلسطین میں، اور پھر اس کے بعد قبضہ ہوا اردن، اور اردن پر پھر قبضہ کیا اسرائیل نے۔ اب یہ اسرائیل میں، اور اس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہے لیکن کم ہو گیا۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ نے خلیج کے دوسرے ممالک سے پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پر پانی کا بندوبست کیا، لیکن جبکہ وہ پانی کڑوا ہے۔ تو یہ 27 کلومیٹر جو ہے یہ لمبی ہے، اور 13 کلومیٹر یہ چوڑی ہے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی، وہ 157 فٹ ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اب مصنوعی پانی سے اور یہاں وہاں کے پانی سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً اس کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور بھی یہ تو 3 نشانیاں ہیں، آئی تھنک کوئی 90% دجال کے نزول سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اس پر ہم آگے بات بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ سر، بہت ہی اعلیٰ جواب آپ نے ہمیں دیا اور ہمارا ذہن خلاصی بھی ہوئی۔ اب اس جو جواب آپ نے دیا ہے سر بہادر خان صاحب، اس میں پھر 3 سوال ہمارے سامنے آ گئے۔ تو ایک سوال تو یہ کہ جو جساسہ کا ذکر آپ نے کیا کہ ایک شخص ہے، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس پہ بربال ہے، تو جساسہ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دوسری بات جو ہے وہ دجال کے حلیے کے حوالے سے ہے کہ دجال کا حلیہ کیسا ہے، جو کتب کی روشنی میں ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہی دیں۔ اور تیسرا سوال یہ کہ جیسے آپ نے اپنے ابھی انٹرویو میں دیا جواب میں ہمیں بتایا کہ دجال کو انفارمیشن مل رہی ہے، تو کون ہے جو دجال کو انفارمیشن دے رہا ہے؟ کیا اس کے کوئی خصوصی کارندے ہیں، یا اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے، یا کیا چیز ہے؟ یہ کیسے باخبر ہے تمام حالات سے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچنز آپ نے کیے ہیں سجاد صاحب، اور آپ کی عادت بھی یہی ہے اپنے چینل پر کہ آپ ایک ہی کوسچن کے اندر 3 کوسچن جو ہے پوچھتے رہتے ہیں، اور مجھ جیسوں کو پھر وہ وائنڈ اپ کرنے میں جو ہے پھر لپیٹ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ ٹاپک میں نے کہا اپنے ذات کے اعتبار سے بہت طویل ٹاپک ہے، اور سامعین یہ دیکھ کر خوش بھی ہوں گے کہ 10-15 منٹ میں ہم اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں۔ جو فرسٹ کوسچن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، یہ ہے کہ حدیث میں جساسہ کا لفظ آیا۔ تو جساسہ اصل میں کہتے ہیں جاسوس کو، اور اس سے ثابت ہوا کہ دجال اکیلا نہیں ہے، ان کے فالوورز، ان کی چھیلے، ان کے ساتھ شیاطین، اور ان کو سپورٹ کرنا، ان کے کارندے، ان کا پورا نیٹ ورک اس پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے دو طرح کے ان کے فالوورز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ منافقین جو ایمان سے دور ہے، یہ تو اس کے بیسٹ فالوور ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کو 2 طرح کے لوگ بہت زیادہ فالو کریں گے۔ نمبر 1 یہودی، اور نمبر 2 عورتیں۔ عورتیں اس لیے کہ ایک تو عورت شیطان کے جالوں میں سے ایک بہت بڑا جال ہے، کسی کو بھی اس کے اندر ٹریپ کرنے کے لیے، کسی کو اس کے اندر پھنسانے کے لیے، جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 شوق کرے جائیں گے، ایک پیٹ بھرنا، دوسرا اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ دولت اور عورت، میری امت کا اس کے علاوہ کچھ اور فوکس نہیں ہوگا۔ یہودیت نے اس چیز کو دیکھا اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور انڈر لائن کر دیا کہ چونکہ یہودی تو فالوورز ہیں، دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے تو کوشاں تو ہیں، اب عورت کو مارکیٹ میں کیسے لایا جائے، اس کے لیے وہ عورت کو میدان میں لے کر آئے کہ سلطنت عثمانیہ کی کڑی جیسے ہی ٹوٹ گئی خلافت کی، تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیشن سٹیٹ کے حوالے سے
اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پاسپورٹ ریگولیشن اور یہ ویزا سارا بارڈر سیکیورٹی سسٹم آ گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مس ورلڈ کمپٹیشن پہلی مرتبہ فلوریڈا کے ساحل پر جو ہے منعقد کروائی. اور اصل میں عورت کو بازار میں لانا تھا، چونکہ مرد کی سب سے زیادہ کمزوری اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو عورت ہی رہا ہے. تو اس سال جو مس ورلڈ کمپٹیشن بن گئی، نیکسٹ ایئر واپس اس کی خواہش تھی کہ میں دوبارہ اٹیمپٹ کر لوں. تو جب وہ آئی تو انہوں نے کہا اگین آئی ایم ہیئر. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی، ایک بچے ہیں جی، تو آپ اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گی. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی پالیسیز انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اس امت کو نکاح سے دور رکھا، زنا کے قریب لے کر آئے، شادی مہنگی کر دی، زنا انہوں نے آسان کر دی. ایک مرسڈیز کی کمرشل ہی آپ نے دینی ہے تو وہاں پر بھی عورت ہی کمرشل دے رہی ہوتی ہے. پہلا صابن جو ایجاد ہوا اس صابن کا نام تھا اسکن ٹو ٹچ، تو وہاں پر جو ہے عورت کی جو ہے غلط تصویر انہوں نے دکھائی. آپ حیران ہوں گے کہ عورت کو مارکیٹ میں اتنا لایا گیا کہ ان کو یہ تک کہا کہ آپ کا سائز یوں ہونا چاہیے، آپ کو پلم فش ہونا چاہیے، آپ کو فیٹش نہیں ہونا چاہیے، آپ کو زیرو سائز میں ہونا چاہیے، آپ کی فگر ایسے ہونی چاہیے. اس کا مطلب اسٹیج پر ناچتی ہوئی ننگی تصویر عورت کو بنا دیا گیا، اور عورت اس کو خاموش انقلاب کے تھرو اس کو سمجھنے سے قاصر رہی کہ وہ 4 بچوں کو جنم نہیں دے سکتی تھی، اور انہوں نے آ کر اس میدان میں اترنے کو مناسب سمجھا. آپ حیران ہوں گے کہ جب ایشوریہ، جس سے آپ بھی واقف ہوں گے، جب وہ مس ورلڈ کمپٹیشن جب وہ مس ورلڈ بنی تو اس وقت پورے انڈیا میں صرف اور صرف 9 پلاسٹک سرجن تھے. اس کے مس ورلڈ بننے کے بعد آج انڈیا میں 57,000 پلاسٹک سرجن موجود ہیں. اس چیز کو اتنا پروموٹ کر دیا گیا. یعنی آپ نیٹ پر جائیں، آپ مارکیٹ میں جائیں، شیطان کا سب سے بڑا وار عورت، اور عورت کو میدان میں لانے کے لیے، مرد کو ناکارہ بنانے کے لیے ڈی سینسٹائزیشن کا پروگرام بنایا گیا کہ وہ عورت جو اپنے باپ کے سامنے ایک ڈرامہ تک نہیں دیکھ پاتی تھی، آج وہ مکمل ایپیسوڈز جو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور باپ ناراضگی کا اظہار بھی اس پر کرتا ہے کہ میں انڈیویجول ہوں، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. عورت کو مارکیٹ میں لایا گیا اور برقع سسٹم جو ہے بند کر دیا گیا، بے پردگی، اور یعنی وہ عام ہو گئی. یہ وار ہے. اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ یہ امت اس کو اتنا ہلکا سمجھ رہی ہے، جبکہ یہ ہلکا نہیں ہے. تو یہ پہلا وار تھا. دوسرا وار کیا تھا کہ چونکہ یہودیوں کے لیے سارا کچھ کرنا تھا اور یہودیوں کو جو ہے پروموٹ کرنا تھا، تو یہ تو صرف عورت کی بات ہوگی. اب آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ دجال کا قبضہ ہوگا، کہ دجال کے پاس جو ہے وہ پہاڑوں جیسی روٹیاں ہوں گی، پورا پہاڑ روٹیوں کا ان کے پاس ہوگا، اور ان کے پاس جو ہے سمندر ہوگا، ان کے پاس پانی ہوگا. یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے کہ آپ کے جتنا بھی اکنامک سسٹم ہے اس پر جو ہے اس کا قبضہ ہوگا. اور آپ کے اکنامک سسٹم میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 2 آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ مالی طور پر پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے. ایک آپ کا ورلڈ بینک ہے، اوکے، دوسرا جو ہے آپ کا IMF ہے. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان 2 آرگنائزیشن کو جو ہے پھر کون کنٹرول کرتے ہیں. وہ انٹرنیشنل بینکرز اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی 422 لوگ اس وقت ایسے ہیں سجاد صاحب کہ اگر ان کی دولت کو پوری دنیا پر تقسیم کی جائے تو ایک کسی کے پاس بھی جو ہے وہ کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی مفلس نہیں رہے گا. یہ سارا کا سارا پیسہ ان 422 لوگوں کے پاس ہے. انٹرنیشنل بینکرز ہیں یہ سارے کے سارے. یہ جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں یہاں تک محدود نہیں ہے. پھر فری میں ان کو پھر کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان کو پھر کنٹرول کرتا ہے فری میسن کے بگ بردرز، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ بگ بردرز کون ہیں؟ دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے وہ جو ہے کوشاں ہیں سارے کے سارے. ان بگ بردرز کے لیے جو ہے کون کام کرتا ہے؟ آپ کا پورا میڈیا. اور آپ کی پوری میڈیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پوری میڈیا اس وقت 3 لوگ چلا رہے ہیں. ایک روپرٹ مرڈاکس ہیں، اور دوسرا ٹیڈ ٹرنر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ والٹ ڈزنی ہے، جو آپ کے سارے کارٹون کے چینل جو ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ کا پورا میڈیا، اس کا پورا بمبو اس پروموٹ کر رہا ہے. کس چیز کو؟ ایک آنکھ کو ہی پروموٹ کر رہا ہے، جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں. اب اس کی نشانیاں کیا ہے کہ ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا. آپ امریکہ کی کرنسی دیکھو،
ایک آنکھ سے، اور ساتھ وہ تکونی جو جزیرہ ہے اس کے اندر اس ایک آنکھ کو جو قلم بند کر دیا گیا. یہ سازش ہے، اور اس پر جو سحر ہے، اور اس پر جو ہے بہت بڑے بڑے پروگرام ہیں. آپ کا سارا ڈیٹا انفارمیشن ہے، وہ جاتا ہے یہاں سے بیلجیم سے پھر جاتا ہے برمودا ٹرائنگل، اور آپ کے فری میسن کمپنیز ہیں اور پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے جادوگر وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر. تو ابھی نیٹو کی جو فوج آئی تھی جنہوں نے خلیج میں اور عرب ممالک پر حملے کروا دیے، تو ان ٹینکوں کے اوپر لکھا تھا KOFR کافر. جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کی نشانی ایک یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر. اور عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، یعنی جاہل اور عالم دونوں اس لفظ کو جو ہے پڑھ پائیں گے. تو اب اس ٹینک کو بھی جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں لکھا ہوا صاف لکھا ہوتا ہے کافر لکھا ہوتا ہے. اور اسرائیل ابھی جو جہاز وغیرہ بنا رہے ہیں، وہ جہاز اس کے پیچھے والے جو پر ہے، پیچھے کے 2 پر، وہ بالکل گدے کے 2 سینگ کی طرح ایسے، اور ان دونوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ناپا گیا ہے، وہ 40 فٹ ہے. جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گدے پر سوار ہوگا دجال، ان کے دونوں کانوں کے درمیان جو 40 فٹ کا فاصلہ ہوگا. یعنی ہر چیز میں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان چیز کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال ہمارا بادشاہ ہے، اور اس کے لیے جو ہمراہ ہموار کر رہے ہیں. آپ کے یہ چاہے برمودا ٹرائنگل ہے، یا آپ کے جتنی بھی موویز ہیں، آپ کے فوکس چینلز ہیں، آپ ایک کارٹون کو لے لیں جس کا بیک گراؤنڈ میوزک کیا ہے، وہ دجالیت پر ہی مبنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بور ہے، کارٹون کے سامنے آپ نے اس کو بٹھا دیا. بلیو می کہ آپ نے اپنے بچے کو بھی کارٹون بنا دیا. وہ سارا کا سارا وہ تھیم اندر لے کر جو ہے ایبزارب کر رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا انہیں تسخیر شدہ. آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں 11 افراد ہیں، کیونکہ آپ سو جاتے ہیں، میڈیا سوتا نہیں ہے. میں سو جاتا ہوں لیکن ان کے کانفرنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. آج یورپ اس بات پر بہت زیادہ متلاشی ہیں کہ ہم نے چونکہ دجال آئے گا، اور ہم نے اس دجال کو ایٹ اے ٹائم ہم نے اس کو ٹرمینیٹر بنانا ہے. ایک ہی وقت میں دجال ڈاکٹر بھی ہوگا، وہ باکسر بھی ہوگا، اور وہ ریسلر بھی ہوگا، وہ پولیٹیشین بھی ہوگا، وہ سپورٹس مین بھی ہوگا. اور مطلب سارے کے سارے کور مائنڈڈ 500 ڈاکٹرز کا مائنڈ سیٹ اور صرف اس بات پر لگا ہوا ہے کہ دجال کی راہ ہموار کر لینی چاہیے. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئے گا کہاں سے؟ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے اور صحابہ سے کہا، ایسے زمین پر ایسی لکیر کھینچی کہ یہ مدینہ طیبہ ہے. اور پھر صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے دجال کہاں سے آئے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں سے آئے گا. تو جس طرف اشارہ کیا، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور سارے مورخین اور جیسے میپنگ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں امریکہ ہی آتا ہے. اور پھر وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت ہر دن سمندر کے اوپر وہ لگاتا ہے، اور پھر شیاطین سے کہتے ہیں جاؤ کام کرو، اور وہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد سب سے بہترین چھیلا اس کا وہی ہوتا ہے، فرینڈ اور ولی اس کا وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے بیسٹ پرفارم کر کے آئیں. اب آپ سے ایک میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان اپنے قریب کس کو بٹھائے گا؟ وہ جو جینیس ہو، جس سے وہ کام لے سکے اور جو اس کے پروگرام کو آگے تشکیل کر سکے. تو کون کون ہوتا ہے وہاں پر؟ آپ نے آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا. آئنسٹائن 9 سال تک جو ہے وہ نہ بول بھی نہیں سکتا تھا، ایون کہ اسکول سے بائک آؤٹ. کلاس 9 میں، کلاس 10 میں پورے 4 کے 4 اسٹوڈنٹ تھے، 4 میں وہ چوتھے نمبر پر آیا کہ لوگ اس کو بھولا کہتے تھے. 1905 تک کوئی پرفارمنس نہیں آئنسٹائن کی. ایک دم آئنسٹائن غائب ہو جاتا ہے 6 مہینے کے لیے. اور پھر وہ کہاں سوئٹزرلینڈ کے ساحل پر جزیروں پر جو ہے اس کو ڈھونڈ لیا انہوں نے. لیکن راز رہا کہ کیوں ایک دم 1905 کے بعد آئنسٹائن دنیا کے سامنے تھیوریز پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ کے فزکس سے آئنسٹائن کا نام نکال دو تو آپ کی فزکس تو بالکل معذور ہو جاتی ہے. وہ آ کر پیش کرتا ہے E=mc². وہ جو فیل ہوتا ہے 9th میں، وہ آ کر کہتا ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ آ کر کہتا ہے کہ روشنی کی اسپیڈ آف لائٹ
سپیڈ یہ 2,86,000 مائل پر سیکنڈ، اور وہ ٹائم اور سپیس کو بتاتا ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ بڑے بڑے مورخین کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ شیطان کی اس 6 مہینے کی ملاقات، 6 مہینے کے دوران آئنسٹائن کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے. کروانے والا کون ہے؟ شیطان. میں نے آپ کو کہا کہ براہ راست دجال تک تو پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ایک نام آتا ہے سیٹنزم، کہ جو شیطان ابھی بھی کالا لباس پہن کر بیک گراؤنڈ میوزک لگا کر یہ سیٹنزم میں ڈائریکٹ جو ہے شیطان کی عبادت کرنی ہوتی ہے. جس طرح امیتابھ بچن کے ڈائلاگ آپ 10 دفعہ سنتے ہیں پھر بھی آپ کا جی نہیں بھرتا، وہ ڈائریکٹ شیطان کی عبادت کرتا ہے. مائیکل جیکسن ڈانس کے سٹیپس لیتا ہے اور سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہے اس میں روح پھونکنے والے، اس کی پرفارمنس میں کون؟ تو شیطان ہی ہے. اور آئنسٹائن کو اس قابل بنانے والا، میڈونا کے گانوں میں اتنے صلاحیت اور اتنا جادو برپا کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے. شیطان ان کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو کام میں لانا ہے. کن کے لیے؟ کہ وہ دجال کے لیے کام کریں. تو اب آپ خود بتاؤ کہ جب شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اور آپ علیہ السلام بھی فرما رہے کہ مشرق سے نکلے گا، مشرق میں امریکہ ہی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگا اور جہنم بھی ہوگا جو دکھائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، یورپ سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یورپ جنت ہے. اور یورپ کے باہر رہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو جہنم میں ہیں، اور یورپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنت ہے. تو اب یورپ کو اتنا خوبصورت شیطان نے بنا کر پیش کر دیا کہ ساری کی ساری چیزیں یہی ہیں. اب مین صرف پاکستان میں 72 ٹائپ کے کریکولمز پڑھائے جاتے ہیں، بچپن ہی میں اس کو یورپ پڑھایا جاتا ہے، اور میٹرک کے بعد وہ خواب دیکھتا ہے جو اس کو مونٹیو نرسری میں پڑھائے جاتے ہیں. بچپن ہی سے اس کے مائنڈ سیٹ پر جو ہے محنت کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا پروگرام ہے ان کا کہ ان کو جب 10th کے بعد یہ بائیکاٹ کرے گا اور آئے گا اس فیلڈ میں، تو اس کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ جو بچپن میں ہم نے وہ خواب دیکھا تھا، ہم اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یورپ کو اپنے جنت بنانا چاہتے ہیں. اب وہ دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال اور بھی آئیں گے چھوٹے چھوٹے. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، اور وہ آتے جا رہے ہیں. اب یہ غلام احمد قادیانی دجال ہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام کے دور یہ چھوٹے چھوٹے دجال، ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب بھی کون ہے؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال ہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کا جو کچھ ایرا ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ دھوکے کا سال ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا. اور تم میں کون آئیں گے؟ گھٹیا لوگ اہم معاملات میں باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اور دیکھو گھٹیا کے گھٹیا لوگ، کسی چیز کی نالج نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے ٹاپکس میں جو ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں. علماء بیٹے ہیں، عزت تو خزل فیعدو والا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ علماء کمائیں گے، علم حاصل کریں گے پیسہ کمانے کے لیے. واتخاذہم القینات، گانا گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی. واکلہم الربا، لوگ سود کھائیں گے. آپ کا سارا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کس چیز پر تصور؟ بینکنگ سسٹم. ابھی کرنسی آپ نے سنی، کرنسی وغیرہ آ رہی ہے. امریکہ ابھی اپنے عوام کو اسلحہ خریدنے کا بتا رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کرنسی فنش ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے آپ سے مال لوٹنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے اپنی سیفٹی کے لیے. یعنی اس وقت سعودی عرب سے بہترین تیل اس وقت نائجیریا کا ہے. نائجیریا کے سارے وسائل پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے، اور ان کو اس تیل کے بدلے میں صرف کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اکانومی پر تصرف کرنے. تو آپ کے 500 بینکوں کو کارپوریٹ کلچر وہ ڈیل کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل ہے. اور گریٹر اسرائیل کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دجال کی آمد کے لیے. تو ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسری یہ ہے کہ گدھے پر سوار ہوگا، اور گدھے پر سوار ہونے کے بعد 40 فٹ کا فاصلہ ہوگا ان کے 2 کانوں کے درمیان. اور ایک نشانی یہ بتائی آپ علیہ السلام نے کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ منورہ تباہ ہو جائے گا. اور مدینہ منورہ کی تباہی کے دوران ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اس جنگ کے دوران پھر قسطنطنیہ یہ فتح ہو جائے گا. اس فتح کے بعد یہ اپنے 12 جھنڈوں کے ساتھ، یہ دجال یہودیوں کے ساتھ 12 جھنڈوں کے ساتھ آ کر خلیج ممالک، عرب ممالک کے باہر یہ
پہرا ڈال دے گا 12 جھنڈوں کے نیچے، ہر ایک کے نیچے 90 ہزار غالباً ان کی فوج ہوگی جو کہ لاکھوں کے فوجوں میں ہوں گی. اور اس دوران پھر یہ دجال آئے گا اور دمشق کے ایک جامع مسجد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. اب وہاں پر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں اتریں گے؟ کہ وہ اپنا بدلہ اس سے لے رہا ہوگا. تو سجاد صاحب جو آپ نے کویسچنز کیے ہیں وہ کویسچنز اتنے کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہیں، وہ اتنے ہیں کہ اس پر مزید ایک گھنٹہ جو ہے لیکچر کی ضرورت ہے. اور آپ کے چینل کی توسط سے میں سارے ان کو بتانا چاہوں کہ اگر ان کا شوق ہو اور مزید ان چیزوں پر ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہو تو پھر ہم مزید اس پر ان کی فیڈ بیک بھی جانیں گے اور اس کے مطابق ہم آگے بھی فردر جتنے بھی ویڈیوز ہیں معلومات ان تک فراہم کریں گے. آپ کی اجازت سے اور ان کی تعاون کے ساتھ میں سب کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.